بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا جل جلالہ وعم نوالہ نحمدہ ونشکرہ ونشہد ان لا الہ الا هو وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ونبینا وشفیعنا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ انہ قیل له اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النقی یعنی الحواریہ فقال سہل رضی اللہ عنہ اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النقی یعنی الحوارا فقال سہل ما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النقی حتى لقی اللہ تعالی فقیل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال ما كانت لنا مناخل فقیل كيف كنتم تصنعون بالشعير قال كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه۔ سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سفید میدا کی روٹی بھی کھائی ہے؟ انہوں نے جواب دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اخیر عمر تک کبھی بھی سفید میدا آیا ہی نہیں ہوگا۔ پھر سائل نے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تم لوگوں کے یہاں چھلنیاں تھیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں تھی۔ سائل نے پوچھا تو پھر جو کی روٹی کو تم کیسے پکاتے تھے؟ کیونکہ جو کی روٹی میں تو ٹن کے بہت زیادہ ہوتے ہیں، بھوسا بہت ہوتا ہے۔ تو سہل ابن سعد نے کہا کہ اس کو گرائنڈ کر کے اس کے آٹے میں پھونک مار لیا کرتے تھے، پھر جو موٹے موٹے ٹن کے اور چھلکے ہوتے تھے وہ اڑ جایا کرتے تھے، اور باقی کو ہم آٹے کے ساتھ گوندھ ہی لیتے تھے اور آٹے کے ساتھ گوندھ کر کے روٹی میں اسی کو کھا لیتے تھے۔ حدیث شریف بہت واضح ہے۔ سوال ہو رہا ہے النقی، نقی کے معنی فائن فلاور، بالکل باریک سفید وائٹ آٹا جو ہوتا ہے، تو وائٹ بالکل فائن فلاور کی بہترین سفید روٹی حضور نے کبھی کھائی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سفید فائن فلاور کی روٹی کھانا تو دور کی بات، فائن فلاور حضور نے دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کیا بات؟ کہنے لگے کہ جی حضور کے زمانے میں تو ہمارے یہاں چھلنیاں تھی ہی نہیں، یعنی چھلنی میں وہ آٹے کو اس طرح سے وہ گاڑتے ہیں تو کچڑا رہ جاتا ہے اور باریک آٹا نیچے گر جاتا ہے، تو ایسی چھلنیاں تھیں ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا تو پھر تم آٹے کو پکاتے کیسے تھے اور روٹی کیسے بناتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس کو گرائنڈر میں گرائنڈ کرتے تھے، پیستے تھے، اور وہ سارا نیچے آ جاتا تھا۔ اب جب وہ جو پیسا ہوا آٹا ہے اس میں وہ بھوسا بھی ہے اور کچرا بھی ہے، تو ہم اس کو اس طرح پھونک مارتے تھے۔ جیسے چنا ہوتا ہے تو چنے میں بعض مرتبہ ہم چھلکے کو پھونک مار کر کے، یا اس میں مونگ پھلی ہوتی ہے تو پینٹس میں وہ تو اس میں پھونک مارتے ہیں تو کچھ اڑ جاتا ہے، کچھ رہ جاتا ہے، وہ ہم کھا لیتے ہیں ہم لوگ۔ تو اسی طرح سے یہاں جو میں بھی پھونک مارتے تھے تو کچھ کچرا ٹن کا اتر گیا، وہ چھلکا نکل اڑ گیا، باقی اس میں رہ گیا، اسی کو جو ہے گھونڈ لیا اور اسی کا سمجھیے کہ آٹا بنا کر کے اور اسی کی روٹی بنا کر کے کھا لیا اس کو۔ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ فرماتے ہیں اللہ الصمد، آج کل گیہوں کی روٹی بھی بغیر چھنے کھانا مشکل سمجھا جاتا ہے، حالانکہ بغیر چھنے آٹے کی روٹی زود ہضم بھی ہوتی ہے اور میدا کی روٹی نہایت ثقیل، لیکن پھر بھی تنعم کے زور میں بہت سے گھرانوں میں یہ فضول رواج جاری ہو گیا ہے کہ صرف سفید میدا ہی کی روٹی کھاتے ہیں، یعنی گیہوں کی روٹی جو ہے اس کو چھنے بغیر کھانا بھی مشکل ہے، تو جو کی روٹی تو زیادہ مشکل۔ جو تو بہت موٹی ہوتی ہے اور اس کی روٹی بھی، اس کا روٹلا بھی بہت موٹا بنتا ہے،
ہم تو پتلی پتلی روٹیاں کھانے کے عادی ہیں، تو یہاں تو فرمایا کہ جو کی روٹی اور وہ بھی بغیر چھنے ہوئے، بس ایسے ہی اس کی روٹی پکا کے ہم کھا لیتے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں اگر دیکھا جائے تو وہ جو اس طرح کی وہ جو کی روٹی اصل ہو، جس میں تھوڑا سا وہ بھوسا وغیرہ بھی ملا ہوا ہو، تو وہ ہضم کے لیے وہ زود ہضم ہے، زیادہ مفید ہے، جلدی ہضم ہونے والی ہے۔ اسی لیے عام طور پر ہمارے گھروں میں آج کل اب ہول میل کا آٹا یوز کرتے ہیں، اور بریڈ بھی ہم لوگ ہول میل کا کھاتے ہیں، اور ہول میل بریڈ میں بھی وہ جو اس میں تھوڑا سا وہ چھلکا وغیرہ ہو تو وہ زیادہ سمجھیے کہ لذیذ بھی ہوتا ہے اور ہضم کرنے کے لیے مفید بھی زیادہ ہوتا ہے، تو اس کو کھانے میں بہتری ہے۔ تو بہرحال یہ جو سفید میدہ ہے وہ تو حضور نے کبھی دیکھا نہیں، صحابہ کے زمانے میں یہ چیز تھی ہی نہیں، بلکہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں مولانا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا، اول بدعت فی الاسلام المنخل، کہ سب سے پہلے اسلام میں جو بدعت مسلمانوں میں آئی ہے وہ چھلنیاں ہیں۔ حضور کے زمانے میں چھلنیاں نہیں تھی، حضور کے بعد یہ چھلنیاں آئی ہیں۔ اب اس کو جو بدعت کہہ دیا ہے، حضرت شیخ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ چھلنیوں کا رواج نہیں تھا، یہ بدعت شرعی نہیں، یہ بدعت لغوی۔ بدعت لغت میں کہتے ہیں کسی نئے کام کو، اور شریعت میں کہتے ہیں کوئی ایسا کام جس کو دین سمجھ کر کیا جائے اور جس کی کوئی سند اور اصل حضور کے دور میں صحابہ، تابعین، سلف صالحین، خیر القرون میں موجود نہ ہو تو اس کو شرعی طور پر بدعت کہتے ہیں۔ تو یہ شرعی بدعت نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق کوئی عبادت وغیرہ سے نہیں ہے، یہ تو ایک کھانے پینے کی چیزوں سے ہے، لغوی اعتبار سے یہ نئی چیز ہے، اس لیے انہوں نے اس کو لغوی اعتبار سے بدعت کہا ہے، شرعی اعتبار سے نہیں۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح کی چیزیں اور یہ رفاہیت اور آرام پرستی اور تنعم اور یہ چیزیں نہیں تھیں۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم وعلمہ احکم واتم۔ آگے نیکسٹ حدیث، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال ما اکل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی خوان ولا فی سکرجۃ ولا خبز له مرقق قال فقلت لقتادہ فعلى ما كان يأكلون قال على هذه السفر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میز پر کھانا تناول نہیں فرمایا، نہ چھوٹی تشتریوں میں نوش فرمایا، نہ آپ کے لیے کبھی چپاٹی پکائی گئی۔ یونس کہتے ہیں راوی حدیث کہ میں نے قتادہ سے پوچھا کہ پھر کھانا کس چیز پر رکھ کر نوش فرماتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ چمڑے کے دسترخوان پر۔ اس میں پہلی چیز تو یہ ہوئی کہ ما اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی خوان قط، میز پر کھانا تناول نہیں فرمایا۔ اس زمانے میں یہ کھانا کھانے کے لیے ہماری طرح سے ٹیبل کرسیاں نہیں ہوتی تھی، نیچے ہی بیٹھتے تھے، لیکن جیسے یہ ہمارے سامنے یہ ٹیبل ہے تو ایسا اونچا ٹیبل ہوتا تھا اور اس پر کھانا رکھا جاتا، تو بیٹھے تو ہیں نیچے لیکن اتنا اونچا ٹیبل ہوتا تھا اس پر رکھتے تھے۔ تو یہ بادشاہوں کے یہاں، مالداروں کے یہاں اس کی عادت تھی، اس کو خوان کہتے تھے۔ اور ایک جگہ ہم گئے کہیں سفر میں تو وہاں دیکھا کہ ان کے ڈائننگ ہال میں بڑا سا ڈائننگ ہال ہے، اور اتنا بڑا وہ زمین پر فرش پر وہ جیسے ہم پڑھنے بیٹھتے ہیں تو ٹپائی پہ قرآن شریف کتاب رکھتے ہیں، تو ایسے اتنی سائز کا ہی وہ ٹپائی کی سائز کا ٹیبل بنا ہوا ہے، اور اس ٹیبل کے اوپر جو ہے وہ کھانا رکھا گیا۔ اب سب چوکڑی مار کے نیچے بیٹھے ہیں، بہت سے مہمان آئے ہوئے تھے، سب گول بیٹھے اور وہ اس کے اوپر کھانا جو ہے پاس اراؤنڈ ہو رہا ہے اور کھا رہے ہیں، تو اس کو خوان بولتے ہیں۔ تو مولانا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کے خوان اور میز اور ٹیبل پر کھانا رکھ کر کھانا یہ ہمیشہ اس زمانے میں متکبر لوگوں کی عادت رہی ہے، تو اس لیے سمجھیے کہ اس طرح کے خوان سے احتیاط کرنا چاہیے۔ آگے ٹیبل کرسی پر کھانا، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے الکوکب الدری میں لکھا ہے کہ اس میں چونکہ تشبہ ہے، اس تشبہ کی وجہ سے یہ مکروہ تحریمی ہے۔ شیخ لکھتے ہیں کہ تشبہ کا مسئلہ نہایت اہم ہے، احادیث اس میں بہت کثرت سے وارد ہوئی ہیں، اس لیے اس پر میں نے تنبیہ کر دی
کہ کھانے پینے میں، لباس وغیرہ میں، حتیٰ کہ عبادات تک میں بھی اس سے روکا گیا ہے، عبادت میں بھی تشبہ سے روکا گیا ہے۔ اندازہ لگاؤ، دیکھو جی عاشورہ کا روزہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں تاریخ کو رکھنے کا حکم دیا، پھر فرمایا کہ بھئی صرف 10ویں نہ رکھو تاکہ تشبہ نہ ہو، 9ویں بھی رکھو، 2 روزے رکھ لو کہ بھئی یہ 9 اور 10 یا 10 اور 11 تاکہ مشابہت نہ ہو جائے غیر قوم سے، یعنی ہم کو کاپی کاٹ بننے سے منع کیا ہے۔ بھئی ہم کیوں دوسرے کے کاپی کاٹ بنے؟ ہمارے پاس اللہ پاک نے ہم کو اتنا اچھا دین دیا ہے، اتنا اچھا گائیڈنس اور رہنمائی کی ہے ہماری، تو سمجھیے کہ کاپی کاٹ کیوں بنے؟ وہ نقل میں عقل نہیں ہوتی، آدمی جب دوسروں کی نقل اتارنا شروع کرتا ہے تو عقل چلی جاتی ہے، تو عقل سے کام لو، کچھ سوچو سمجھو اور نقل جو ہے اس سے احتیاط کرو، کاپی کاٹ مت بنو، اس سے سمجھیے کہ منع کیا گیا ہے۔ یہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے، حضرت شیخ نے لکھا۔ نمبر 2، دوسری بات، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم مد فیض مال اللہ مراتبہم نے شرح ترمذی کے اندر لکھا کہ یہ اب اس زمانے میں چونکہ اس کا رواج بہت عام ہو گیا ہے تو اس کو ہم تشبہ نہیں کہہ سکتے، تشبہ تب ہوگا جب ہو بہو دوسری غیر قوم کی طرح سے ویسا ہی انداز اور ویسا ہی ٹیبل اور ویسی ہی کرسی اور ویسی ہی چیزیں اختیار کی جائیں۔ اگر بالکل ہو بہو اس طرح مشابہت نہ ہو اور سادہ سے کرسی ٹیبل گھر میں رکھ لیں اور اس پر کھائیں تو اس میں حرج نہیں، اس کی گنجائش ہے، بلکہ حضرت نے فرمایا بعض مرتبہ ٹیبل کرسی پر کھا کر بیٹھنا ضروری ہو جاتا ہے، جیسے اگر کہیں ریسٹورنٹ میں آپ ہوٹل میں گئے ہیں، وہاں سب جو ہیں ٹیبل کرسی پہ کھا رہے ہیں، اب اگر کوئی آدمی وہاں پر کہے کہ میں جو ہے ٹیبل کرسی پہ نہیں کھاتا اور سمجھیے سب کے بیچ میں نیچے چادر بچھا کر کے وہ بیٹھ جائے تو یہ ایک طرح سے سنت کی مذاق ہو جائے گی اور سب لوگ جو ہیں اس کی مذاق اڑائیں گے، تو اس لیے ایسے کنڈیشن میں ٹیبل کرسی پہ بیٹھ کے ہی کھانا چاہیے، اور سمجھیے جہاں موقع ہو، وہاں جہاں ضرورت ہو تو وہاں اس پر عمل کر لیں، ویسے اپنا زندگی بھر کا عام معمول جو ہے وہ نیچے بیٹھ کر کھانے کا رکھیں تو وہ سنت کے مطابق ہے۔ جیسے پیچھے بتایا تھا کہ اکڑو بیٹھنے کی عادت تھی، 2 زانوں بیٹھنے کی عادت شریفہ تھی، ٹیک لگانے کی عادت نہیں تھی، تو آدمی جو ہے اس طرح سے اس کا خیال کر کے کھائے۔ اور نیچے بیٹھ کر کھانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ کھانے میں تھوڑا احتیاط بھی ہوتا ہے، یہ ہم نے محسوس کیا، کیونکہ جب نیچے بیٹھ کر کھاتے ہیں تو پیٹ تھوڑا دبتا ہے تو تھوڑے کھانے میں سحری ہو جاتی ہے، اور جب ٹیبل کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو پیٹ کھلا ہوتا ہے تو خوب کھانا اس کے اندر جاتا ہے، تو اس لیے ذرا پیٹ دبا کر کے نیچے بیٹھیں تاکہ تھوڑے کھانے میں سحری ہو جائے تو یہ بہتر ہے۔ بہر کیف یہ سنت کے فوائد ہیں جن میں یہ ایک فائدہ ہے۔ دیکھو جی استنجا کے اندر بھی یہ جو ہمارا ایک ہے دیسی حمام اور دوسرا ہے انگریزی حمام، تو انگریزی میں مجبوری میں بیٹھنا پڑتا ہے، گھٹنے میں تکلیف ہے، کوئی اور چیز ہے تو آدمی بیٹھتا ہے، لیکن اس میں استفراغ صحیح نہیں ہوتا، اس لیے یہ اب انہوں نے بھی جناب ایسے سٹول ایجاد کیے ہیں جو سمجھیے کہ وہ جو نیچر ہے اس طرح سے کہ پہلے سے سمجھیے کہ فطرتاً کیسے بیٹھتے چلے آئے ہیں، تو وہ اکڑو بیٹھ کر کے استنجا کرنا، تو اس میں یہ لیفٹ سائڈ جب دبتی ہے تو استنجا پورا خارج ہو جاتا ہے، پیٹ میں کوئی چیز رہتی نہیں ہے، تو اس سے یہ باؤل کی بیماریاں اور اس قسم کے بہت سے امراض سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو یہ سنت طریقے کے مطابق استنجا کے لیے بیٹھنے سے بھی آدمی یہ نیت کرے، اور اس میں بعض اس میں انٹرنیٹ کے اوپر بعض ویب سائٹ ہیں جو ایسے سٹول بیچتے ہیں کہ ہماری انگلش ٹوائلٹ ہو تو اس کے ساتھ وہ سامنے رکھنے کا ایک سٹول ہوتا ہے، 80 پاؤنڈز کا ملتا ہے، تو اس پر پاؤں رکھ دیں تو وہ بھلے آپ انگلش ٹوائلٹ پہ بیٹھے ہیں لیکن یہ آپ کا پاؤں اوپر چلا جاتا ہے تو یہ اکڑو والی شکل ہو جاتی ہے، تو یہ پیٹ دبتا ہے تو استفراغ اچھی طرح ہو جاتا ہے، تو آدمی اس کی کوشش کرے۔ بہر کیف یہ کھانے پینے کے معاملے میں اس میں یہ ہدایات سنت کے مطابق وارد ہوئی ہیں۔ آگے ہم ایک بات تو اس میں یہ تھی کہ ما اکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خوان قط، دوسری بات اس میں ہے ولا فی سکرجۃ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی تشتریوں میں کھانا نوش نہیں فرمایا، یعنی چھوٹی چھوٹی پلیٹوں میں، تو وہ تو وہاں تو ایک بڑی ٹرے ہوتی تھی اور سب اسی میں کھا لیتے تھے، یا ایک باؤل ہوتا تھا تو اس باؤل میں حضور دودھ پیا، حضرت عائشہ کو دیا، انہوں نے پیا، دونوں اسی باؤل میں سے دودھ پیتے تھے، بلکہ اسی باؤل میں دھو کر کے اسی میں پانی بھی پیتے تھے، تو وہ باؤل جو ہے وہ سب کا کام دیتا تھا۔ تو ہمارے یہاں تو پیالے بھی الگ الگ ہیں صاحب، دیکھو جی کسٹرڈ کا پیالہ الگ ہے، سوپ کا پیالہ الگ ہے، چائے کا پیالہ الگ ہے، اور پانی کے ڈرنک کے لیے گلاس الگ ہے،
تو اب یہ دیکھیے ایک ہی دسترخوان پر کتنے پیالے ہم رکھتے ہیں، کتنی پلیٹیں رکھتے ہیں، اور بیچاری عورتوں کے لیے دھونے کا کام کتنا بڑھاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس میں ڈش واشر کی ضرورت پڑتی ہے، پھر اس میں الیکٹریسٹی کا بل بڑھتا ہے، تو خرچے پہ خرچہ ہم بڑھائے جا رہے ہیں۔ تو اگر ایک اس میں بیٹھ کر کے سب کھا لیں تو دھونے میں بھی بیویوں کو گھر میں وہ برتن وغیرہ دھونے میں کتنی آسانی ہو جائے۔ تو یہ حضور کے یہاں تو چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں کھانے کی عادت نہیں تھی۔ بعض جگہوں پر ہم کبھی ضرورت میں سفر میں کہیں کھانے جاتے ہیں، ہندوستان میں ایک جگہ ہمارا کہیں کھانے کے لیے جانا ہوا تو وہ سمجھیے غیر مسلم کا ریسٹورنٹ تھا، اس میں ویجیٹیرین وغیرہ کچھ کھانا پڑا، دلی کی طرف سفر میں تھے، تو اس میں دیکھا تو ایک ٹرے ہے اور اس میں چھوٹی چھوٹی پیالیاں ہیں، تو ایک میں چھوٹی سی دال ہے، اور ایک میں چھوٹے سے کڑی ہے، اور اس میں کچومر ہے، اور ایک میں اچار ہے، اور ایک میں تھوڑے سے چاول ہیں، اور ایک میں تھوڑی سی روٹی ہے۔ تو یہ الگ الگ چھوٹی چھوٹی پیالیاں جو ہیں وہ اسٹیل کی بنی ہوئی ہیں۔ تو اب اس میں جو ہے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اس طرح کی نہیں تھی۔ ہمارے یہاں ایک دفعہ ایک مہمان آئے تھے، سمجھیے کہ پاکستان سے، تو بیچارے وہ تو سیدھے سادے آدمی، بزرگ معمر تھے، تو ان کے یہاں ٹفن میں وہ سب کھانا آیا، تو ایک میں وہ سالن ہے، یہ ہے، چاول ہے، کچومر ہے، اچار ہے، پاپڑ ہے، تو انہوں نے سب ان کے سامنے کھول کر رکھا گیا، تو انہوں نے ایک پلیٹ میں سارا ایک ساتھ ڈال دیا اور اسی میں سے کھانا شروع کر دیا کہ یہ کیا الگ الگ برتنوں کے اندر میں اس کو رکھنا، سب ایک ساتھ لے کر کے اسی کو انہوں نے کھا لیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح چھوٹی چھوٹی پرچوں میں اور چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں نہیں کھایا کبھی، یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہتے ہیں حرام ہے اس میں کھانا، حلال ہے، جائز ہے، وہ تو کانچ کا پیالہ ہے، کھا سکتے ہیں، وہ تو صرف سونا چاندی کے برتن میں کھانا حرام، ان پیالیوں میں بھی آپ کھا سکتے ہیں، لیکن یہ سنت سمجھا رہے ہیں کہ سنت طریقہ جو ہے یہ ہے کہ بھئی سادگی اختیار کی جائے، ہاں ضرورت پڑے تو ہم کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اجازت ہے اور گنجائش ہے۔ تو یہ چیز ہوئی۔ آگے ولا خبز لہ مرقق، اور آپ کے لیے وہ پتلی باریک روٹی چپاٹی کبھی نہیں پکائی گئی، یہ ابھی سمجھا دیا کہ وہ جو کی روٹی ہوتی تھی اور اسی پہ کھا لیا کرتے تھے۔ آگے حضرت قتادہ سے یونس راوی نے پوچھا کہ بھئی کھاتے کس پر تھے، جب ٹیبل پر نہیں کھاتے تھے تو کیسے کھاتے تھے؟ انہوں نے کہا یہ چمڑے کا دسترخوان، اسی کو بچھا لیتے تھے اور اسی پر کھانا رکھ دیتے تھے۔ جیسے سفر میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے کہا بھئی لاؤ بھائی جس کے پاس جو کچھ بچا کچا ہو، تو کوئی روٹی کا ٹکڑا لایا، کوئی کھجور لایا، کوئی پنیر لایا، تو دسترخوان وہ چمڑے کا بچھایا گیا، اسی پر سب سپریڈ آؤٹ کر دیا گیا، حضور نے پڑھ کر کے اس پر دم کیا، فرمایا کھاؤ، تو سب نے اس میں سے کھانا شروع کیا، سب سیر ہو گئے اور وہ جو چیزیں رکھی گئی تھیں ویسی کی ویسی تھی۔ یہ حضور کا معجزہ تھا کہ حضور کے دم کرنے کی برکت سے وہ کھانا سب کو کافی ہو گیا۔ تو یہ سمجھیے کہ یہ چمڑے کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانے کی عادت تھی، ٹیبل پر کھانے کی عادت نہیں تھی۔ آگے عن مسروق قال دخلت على عائشة رضی اللہ عنہا فدعت لی بطعام وقالت ما اشبع من طعام فاشاء ان ابکی الا بکیت قال قلت لما قالت اذکر الحال التي فارق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا علیہا واللہ ما شبع من خبز ولا لحم مرتين في يوم واحد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مسروق کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچا، انہوں نے میرے لیے کھانا منگایا اور میرے سامنے رکھوایا، پھر فرمانے لگی میں جب بھی پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں اور رونا چاہوں تو رونے کو میرا دل کرے تو میں فوراً رونے لگتی ہوں، مجھے رونا آ جاتا ہے، میرا رونا کنٹرول میں نہیں رہتا۔ تو مسروق کہتے ہیں میں نے پوچھا امی جان ایسا کیوں؟ تو وہ کہنے لگیں کہ مجھے وہ حالت یاد آ جاتی ہے جو حضور کی تھی، جس پر حضور ہمیں اس دنیا سے چھوڑ کر گئے تھے۔ اللہ کی قسم کھا کر میں کہتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی دن میں 2 مرتبہ گوشت یا 2 مرتبہ روٹی ایک دن میں نہیں کھائی، ایک دن میں 2 دفعے گوشت یا 2 دفعے روٹی کبھی حضور نے نہیں کھائی۔ جب حضور کی یہ حالت میں یاد کرتی ہوں تو مجھے فوراً میرے آنسو ٹپ 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 شروع ہو جاتے ہیں، یعنی میں پیٹ بھر کر کھاؤں اور رونا چاہوں تو میرے لیے رونا کچھ مشکل کام نہیں ہے، میں صرف حضور کا ایک تصور کر لوں اور میری آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی بڑی عجیب خاتون تھی، انہوں نے بھی حضور کے اتباع میں بڑے اس میں دن گزارے تھے، بڑی سخی تھی، جو آتا تھا سب دے ڈالتی تھی۔
اس کے بعد والی حدیث میں بھی یہی کہتی ہیں ما شبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خبز شعیر یومین متتابعین حتی قبض، تمام عمر حضور نے کبھی جو کی روٹی سے 2 دن بھی پیدر پہ پیٹ نہیں بھرا۔ مطلب یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی فاقہ والی زندگی اچھی لگتی تھی۔ حضور کے پاس جو کچھ آتا تھا دوسروں کو ترجیح دیتے تھے اور ان پر تقسیم فرما دیتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث آگے آ رہی ہے ما اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی خوان ولا اکل خبزا مرققا حتی مات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اخیر تک میز پر کھانا تناول نہیں فرمایا اور نہ کبھی باریک چپاٹی آپ کے لیے پکائی گئی اور آپ کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سمپل اور سادہ زندگی تھی اس کے لیے یہی مناسب تھا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اس میں لکھتے ہیں یہ حدیث بھی اسی باب کے نمبر 5 پر گزر چکی ہے۔ روایات حدیث سے یہ بات تو صراحتاً ثابت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر و فاقہ کی حالت خود پسند فرمائی تھی، اور جب حق تعالی شانوں کی طرف سے کسی فرشتے کی زبانی حضور سے فقر و فاقہ اور ثروت و ریاست کے درمیان ترجیح پوچھی جاتی تو حضور پہلی قسم کو پسند فرماتے۔ چنانچہ متعدد احادیث اس مضمون کی وارد ہیں، لیکن اس میں علماء کے 2 قول ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پسند فرمانے کی وجہ سے میسر ہی اتنا ہوتا تھا جس کا اوپر ذکر ہوا، یا باوجود میسر ہونے کے حضور تواضعاً تناول نہیں فرماتے تھے اور تقسیم فرما دیتے تھے۔ یہ حضرت شیخ کی بات ہوئی۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو اللہ آپ کے لیے ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دے اور آپ شاہی زندگی ٹھاٹھ کے ساتھ گزاریں، اور اگر آپ چاہیں تو ایک غلام کی طرح سے جس طرح ایک غلامانہ زندگی ہوتی ہے تو غلامی والی زندگی گزاریں۔ آپ کے سامنے اللہ نے دونوں آپشن رکھے ہیں۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین ہی سے پوچھا کہ آپ ہی بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے یوں ہاتھ سے اشارہ کیا، تواضع اختیار کرو، اپنے آپ کو چھوٹا بناؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی جواب چاہتے تھے۔ آپ نے یہی فرمایا کہ ہاں میں نبیًا ملکن بننا نہیں چاہتا بل نبیًا عبدن، شاہی پیغمبر نہیں بننا چاہتا، میں غلامی والا پیغمبر بننا چاہتا ہوں۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا غلام ہوں، اللہ میرے خالق ہیں، اللہ میرے مالک ہیں۔ میں اپنی بندگی کے اور عجز و نیاز کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہوں۔ ایک دن میں کھاؤں تو اللہ کا شکر ادا کروں، دوسرا دن بھوکا رہوں تو صبر کا ثواب حاصل کروں، اور مجھے یہ صبر اور شکر والی زندگی چاہیے کہ ایک دن شکر دوسرے دن صبر۔ تو حضور نے اس کو بائی چوائس اس کو پسند کیا تھا، یہ کوئی مجبوری فاقہ کی نہیں تھی، مضطر نہیں تھے۔ اسی لیے ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی ایسا بولے کہ حضور فقیر تھے تو وہ گنہگار ہوگا، حضور کو فقیر نہ کہے، آپ تو دل کے غنی تھے، آپ مسکین محتاج نہیں تھے، آپ کو تو اللہ نے ساری دنیا آپ کے قدموں میں رکھی تھی، پھر بھی آپ دوسروں کو وہ دے ڈالتے تھے۔ تو ایسا نہیں بولنا چاہیے کہ حضور فقیر تھے، بلکہ حضور نے اپنے لیے فاقہ پسند کیا تھا، خود چاہتے تھے اس زندگی کو، یہ اختیاری زندگی تھی۔ تو ہم لوگ جو ہیں چونکہ دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، اس لیے ہم کو دنیا دنیا دنیا، پیسہ پیسہ، اور آج کل تو مٹیریل ورلڈ اتنا آگے نکل گیا ہے کہ ساری دنیا جو ہے مٹیریلزم کے پیچھے پڑ گئی ہے، الہاکم التکاثر کا مصداق بنی ہوئی ہے کہ کثرت اور بڑھانے کی فکر میں سب غافل ہیں۔ تو اس لیے سمجھیے کہ اس میں ہم کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں ہمارے نبی کی زندگی سے کچھ سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔